بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 9 جنوری 2022 بروز اتوار 6 جمادی الثانی بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے انفو ٹی وی چینل آتا ہے۔ سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات سے متعلق کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس پر بات ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ اومیکرون سے متاثر ہونے والے کون سے افراد زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں؟ کرونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون سے متاثرہ کن زمروں کے افراد کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے؟ اس سوال کا جواب متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر علا العلی نے دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اومیکرون سے بچنے اور اسے متاثر ہونے کی صورت میں اس سے پیدا ہونے والی شدید تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ الاخباری چینل کے معروف پروگرام نشرہ النہار کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر العلا نے بتایا کہ مدافعتی نظام میں مشکلات سے دوچار لوگوں پر اومیکرون کا حملہ شدید ہوتا ہے۔ اس سے وہ لوگ زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ ڈاکٹر العلا نے توجہ دلائی کہ جو لوگ کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوتے ہیں ان کا مدافعتی نظام ایسے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جنہوں نے یا تو ویکسین کی کوئی خوراک نہیں لی ہوتی یا مطلوبہ خوراکیں مکمل نہیں کی ہوتی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کورونا وائرس سے متاثرین کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ متاثرین میں کتنے ایسے ہیں جو شدید تکلیف کی وجہ سے ہسپتال میں علاج کرانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر العلا نے کہا کہ بوڑھوں اور لا علاج امراض میں مبتلا لوگوں کو بوسٹر ڈوز کی ضرورت دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ بوسٹر ڈوز صرف ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں جنہیں ویکسین کی پہلی دوسری خوراک کے دوران الرجی کی مشکل پیش آئی ہو، ان کے علاوہ سب لوگ بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں۔ کسی کو بھی بوسٹر ڈوز لینے سے کوئی مشکل نہیں ہوگی، جبکہ بوسٹر ڈوز لینے سے ان کا مدافعتی نظام زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ سونے کی کان میں سعودی کارکن کی ماہانہ تنخواہ نصف ریال۔ جزیرہ عرب میں سونے کی قدیم ترین کان معہد الذهب میں سعودی کارکن نے ماہانہ نصف ریال تنخواہ پر کام کیا۔ جاب کے آغاز میں سعودی کارکنان کا خصوصی امتحان لیا جاتا تھا، ان سے چٹانوں میں سوراخ کرایا جاتا تھا، اس کے بعد ہی باقاعدہ ملازم رکھا جاتا تھا۔ الوطن اخبار نے مہذب الحزم کا قصہ بیان کیا۔ یہ مدینہ منورہ کے جنوب میں کمشنری کا بھی نام ہے جہاں 3000 سال سے زیادہ عرصے سے سونا نکالا جاتا ہے۔ فلو، زکام اور کورونا کی علامات میں فرق کیسے کریں؟ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سردی کا زکام، فلو اور کورونا میں فرق کرنا کافی مشکل کام ہے، کیونکہ ان امراض میں دو علامتیں ہلکی یا شدید ہو سکتی ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے انفوگرافک کے حوالے سے تینوں بیماریوں کی الگ الگ وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سردی سے ہونے والے زکام میں عام طور پر چھینکیں، ناک کا بہنا اور بند ہونا ہوتا ہے، جو فلو کی علامات میں سے ایک ہے۔ انفوگرافک میں کورونا کی علامتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ کووڈ 19 کے مرض میں مریض کو سانس لینے میں تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سونگھنے اور چکھنے کی حس کے ختم ہونے کے علاوہ گلے میں سوزش ہوتی ہے۔ انفلوئنزا کی علامات میں بتایا گیا ہے کہ اس مرض میں عام طور پر مریض کے جسم اور سر میں درد کے علاوہ سردی کا شدید احساس ہوتا ہے۔ واضح رہے کچھ لوگ جنہیں کورونا کا شدید حملہ نہیں ہوتا ان میں عام علامات ظاہر نہیں ہوتی، تاہم ان میں سونگھنے کی اور چکھنے کی حس متاثر ہوتی ہے جو شفایابی کے کافی عرصے تک باقی رہتی ہے۔ کورونا ضوابط کی خلاف ورزی پر نئے جرمانے اور سزائیں کیا ہیں؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گزشتہ سال سے مقرر کردہ ضوابط کی خلاف ورزی پر عائد ہونے والے جرمانوں اور سزا کی جلاح عملی میں تبدیلی کا اعلان کیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ گزشتہ سال کورونا سے محفوظ رہنے کی خاطر سماجی فاصلے کے اصول کو اس کی خلاف ورزی کرنے اور SOPs پر عمل نہ کرنے کے حوالے سے جن جرمانوں اور سزاؤں کی لسٹ جاری کی گئی تھی ان میں سے کچھ کی شکوں کو تبدیل کیا گیا ہے، اور مقرر کردہ ضوابط میں بنیادی طور پر 3 نکات ہیں جن کی شکوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہجوم یعنی کہ زائد لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا۔ اس شک کے مطابق اگر کسی مقام پر ایک ہی خاندان کے لوگ ان کے افراد مقررہ تعداد سے تجاوز کرتے ہیں یا ان کی رہائش گاہ مشترک نہ ہونے کی صورت میں جو جگہ ہے اس کے مالک یا ذمہ دار پر 10,000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ رہائش گاہ، فارم ہاؤس یا کسی محلے میں کھلے مقام اور تفریح گاہوں کے علاوہ ریسٹ ہاؤسز میں بیک وقت مقررہ تعداد سے زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے پر 15,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ کسی بھی قسم کی تقریب جس میں شرکا کی تعداد
تعداد مقررہ حد سے تجاوز کر جائے اس کے ذمہ دار کو 40,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ رہائش گاہوں یا زیر تعمیر عمارتوں فارم ہاؤسز میں مقررہ تعداد سے زیادہ کارکنوں کی موجودگی پر 50,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ نیا لائحہ عمل کی شق بے میں کہا گیا کہ پرائیویٹ اداروں کی انتظامیہ پر لازم ہے کہ وہ ضوابط کی مکمل طور پر پابندی کریں۔ اس سلسلے میں مقرر کردہ ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر کمپنی یا ادارے کو سیل کرنے کے علاوہ جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ضوابط کے مطابق پرائیویٹ شعبے کی کمپنیوں یا اداروں کی انتظامیہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ تقریبات کے انعقاد سے اجتناب برتیں، کارکنوں کی صحت جانچ کے لیے مقررہ اپلیکیشنز کے استعمال کو لازمی بنائیں۔ کسی بھی ایسے کارکن کو صحت کی جانچنے کے لیے مقررہ اپلیکیشنز ہیں اس کو لازمی بنائیں اور کسی بھی ایسے کارکن کو کام کی اجازت نہ دیں جو وائرس کا شکار ہو۔ ادارے کے جو مرکزی داخلہ دروازہ ہے اس پر جسمانی ٹمپریچر چیک کرنے کا اہتمام کیا جائے، کارکنوں کو ماسک کا استعمال کرنے کا پابند بنایا جائے، تجارتی مراکز یا سپر سٹورز میں خریداری کے لیے ٹرالیوں کی مستقل طور پر سینیٹائزنگ کی جائے۔ فلائٹس پر پابندی کے حوالے سے سعودی وزارت صحت کی وضاحت۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلاری نے کہا ہے کہ پروازوں پر پابندی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ روزمرہ کے معمولات زندگی کو روکنے یا جاری رکھنے کا فیصلہ متعلقہ ادارے حالات کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق پرائیویٹ ٹی وی MBC کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے ترجمان صحت نے مزید کہا کہ ماضی کے مقابلے میں صورتحال کافی بہتر ہے۔ ہم 0 پوائنٹ پر نہیں بلکہ متعدد مراحل سے گزر کر بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر العبدلاری نے مزید کہا کہ کورونا وبا کے حوالے سے ہم میڈیکل بنیادوں پر بہت کچھ جان چکے ہیں کہ اس وبا سے کس طرح سے نمٹنا ہے اور حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ تاہم اب جس چیلنج کا سامنا ہے وہ یہی ہے کہ مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ویکسین کا کورس مکمل کریں تاکہ معاشرہ وبا کی خطرناکی سے مکمل طور پر محفوظ ہو۔ ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے جسے دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وبائی صورتحال بہتر ہوگی۔ تاہم بہتری کے لیے ضروری ہے کہ لوگ مطلوبہ مقررہ تدابیر پر مکمل طور پر عمل کریں اور بوسٹر ڈوز جلد سے جلد لگوائیں۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر عبدالعالی نے کہا کہ کچھ دن پہلے کیسز میں اضافے کی جو صورتحال تھی وہ متوقع تھی، اس کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ تاہم لوگوں نے بھی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بوسٹر ڈوز لگوانا شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے حالات تیزی سے بہتری کا رخ اختیار کرنے لگے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن اور بوسٹر ڈوز لگوانے کے تناسب میں کافی اضافہ ہوا ہے جو ایک بہتر علامت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر العبدلعالی کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں ہم بہت سے ادوار سے گزرے ہیں جس میں وبا کا ابتدائی دور، اس کے بعد ویکسینیشن کے ذریعے معاشرے کا امیون ہونا جس سے حالات کافی حد تک قابو میں آئے اور ہم تیزی سے بہتری کی جانب سے بڑھے۔ زندگی کے معمولات بہتر ہوئے اور تعلیمی معاملات کے علاوہ تجارتی، تفریحی اور دیگر سرگرمیاں بھی بحال ہونا شروع ہوئیں۔ اومیکرون ڈیلٹا سے کم خطرناک لیکن معمولی نہ سمجھیں WHO۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریوس نے کرونا وائرس کے اومیکرون ویرینٹ کے بارے میں عمومی تاثر کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسے کرونا کا معمولی ویرینٹ نہ سمجھا جائے۔ دی ویک میگزین کے مطابق ٹیڈروس گیبریوس نے جنیوا میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ اومیکرون ڈیلٹا ویرینٹ کے مقابلے میں کم شدت کا حامل ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ہلکا لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون کی وجہ سے بھی لوگوں کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا اور دیگر ویرینٹ کی طرح یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ WHO اور وہ گزشتہ ہفتے پوری دنیا سے 35 لاکھ کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ان اعداد و شمار میں متعدد ایسے کیسز شامل نہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے یا جو نگرانی کے نظام سے بچ گئے ہوں۔ لڑکی کی شادی عدالت کے ذریعے طے، باپ رشتے مسترد کر رہا تھا۔ جدہ میں عالی امور کی عدالت نے والد سے بیٹی کی سرپرستی کا حق سلب کر کے مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے اس کی شادی کرا دی۔ باپ 5 سال سے رشتے مسترد کر رہا تھا اور بیٹی کو رشتہ زوجیت سے منسلک ہونے سے روکے ہوا تھا۔ وکالت اخبار کے مطابق عالی امور کی عدالت نے ایک ہی پیشی پر باپ کے خلاف بیٹی کا دعویٰ نمٹا دیا۔ عدالت میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ لڑکی کو اس کا باپ اور اس کے خاندان کے لوگ جان بوجھ کر شادی سے محروم کیے ہوئے تھے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق سعودی ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 46 روپے 60 پیسے، STC پے 46 روپے 46 پیسے، تحویل الراجی 46 روپے 19 پیسے، ویسٹرن یونین 46 روپے 50 پیسے اور منی گرام 46 روپے 74 پیسے، ٹیلی منی 46 روپے 10 پیسے۔
اور انڈیا کے لیے فوری بینک 19 روپے 53 پیسے، انجاز بینک 19 روپے 56 پیسے، ایس ٹی سی پے 19 روپے 42 پیسے، تحویل الراجی 19 روپے 95 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 49 پیسے اور منی گرام 19 روپے 63 پیسے۔ بنگلہ دیش کی بات کریں تو فوری بینک 22 ٹکا 69 پیسہ، انجاز بینک 22 ٹکا 35 پیسہ، ایس ٹی سی پے 22 ٹکا 66 پیسہ، تحویل الراجی 22 40 اور ٹیلی منی 22 30، ویسٹرن یونین 22 76 اور منی گرام 22 ٹکا 85 پیسہ دے رہا ہے۔ بات کریں جدہ میں کورونا کے ضوابط کی خلاف ورزیوں پر 22 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ جدہ میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیموں نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر کیے گئے ضوابط کی پابندی نہ کرنے پر 22 دکانوں کو سیل کر دیا، جبکہ مختلف نوعیت کی 47 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق جدہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے مختلف مقامات پر قائم تجارتی مراکز، مالز اور ریسٹورنٹ وغیرہ کے چھاپے مارے، جن کا جو مقصد تھا وہ کورونا ضوابط کی پابندی کے عمل کو یقینی بنانا تھا۔ کورونا SOPs کے حوالے سے وزارت صحت کی جانب سے عوامی مقامات پر ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیتے ہوئے اس کی پابندی نہ کرنے والوں کو جرمانہ کرنے کا بھی اندیا دیا ہے۔ ضوابط کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ مالز اور بند عوامی مقامات میں جانے والے لازمی طور پر ماسک کی پابندی کریں اور جسمانی درجہ حرارت چیک کرنے کے علاوہ سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل کریں۔ ایسا نہ کرنے والوں کو 1000 ریال کا جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔